اللہ وحدہ لا شریک کا انسان پر بہت بڑا احسان، بہت بڑا فضل ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے انعامات، احسانات لامحدود ہیں، بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات کو گننا چاہو تو ان کو نہیں گن سکتے، ان کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ لیکن ان نعمتوں میں، ان انعامات میں اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ خدا نخواستہ اگر ہم انسان نہ ہوتے تو آج یہاں مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے، کسی دوسری جگہ، کسی دوسرے مقام پر ہوتے۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑا انعام یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ہمیں دولت ایمان سے نوازا۔ اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے دنیا میں، زندگی میں ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ اور اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام زبان بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک وہ کہ جو دو ہونٹوں کے درمیان یعنی زبان، اور دوسری وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جو میرا امتی، جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ وہ ان کا صحیح استعمال کرے گا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اس زبان کا انتہائی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آپ بازار چلے جائیں، بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، غیبت کی جاتی ہے، بہتان لگایا جاتا ہے، بد زبانی کے جو منافق کی نشانی ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ وہ زخم کے جو اسلحے سے، تیر سے، تلوار سے لگایا جائے، اس کا صحیح ہونا تو ممکن ہے، اس زخم کا بھر جانا تو ممکن ہے، لیکن جو زخم انسان زبان سے لگاتا ہے اس زخم کا بھرنا ناممکن ہے۔ وہ زخم نہیں بھرتا، اس کے لیے کوئی مرہم موجود نہیں ہے۔ اور انسان زبان کا استعمال کرتا ہے، اس میں الفاظ کے چناؤ کا خیال نہیں رکھتا۔ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ رہے ہیں۔ اب اس نے کسی تعبیر بتانے والے کو بلوایا، ایک کسی معبر کو بلایا اور اپنے خواب کو بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس معبر نے بتایا کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ آپ سے پہلے فوت ہو جائیں گے، پہلے فوت ہو جائیں گے۔ اب جب اس نے یہ تعبیر بتائی، اس بادشاہ نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک دوسرا شخص بلایا تعبیر بتانے کے لیے، تو اس
شخص نے آ کر کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ عمر پائیں گے۔ اب بات وہی ہے، پہلے والے نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے گھر کے افراد فوت ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ سب سے زیادہ عمر پائیں گے، لیکن اس نے الفاظ کا جو چناؤ کیا وہ صحیح نہیں کیا اور اس کی وجہ سے اسے مار پیٹی۔ ایک اللہ والے نزع کا وقت ہے، قریب المرگ ہے اور رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو نیک ہیں، آپ کو کیا ٹینشن، کیا پریشانی؟ تو اللہ والے کہنے لگے کہ کیا پتا زندگی میں میری اس زبان سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کے بارے میں کوئی غلط جملہ نکلا ہو اور اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہم اس زبان کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ معاذ، کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ آج پورے دین پر چلنا کتنا مشکل ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے اس پیارے صحابی کو بلوایا اور کہا کہ کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں، پورے اسلام کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ تو صحابی رسول نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس زبان کو پکڑا، زبان کو پکڑ کر فرمایا کف ھذا، میرے صحابی معاذ اس زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ اگر تم زبان کا صحیح استعمال کرو گے تو گویا تمہارا پورا کا پورا دین محفوظ ہو گیا۔ ایک میٹھا بول 1000 سجدوں پر باری ہے، ایک میٹھا بول 1000 تہجد پر بہاری ہے، ایک میٹھا بول 1000 تسبیحات کے اوپر باری ہے۔ تو جو شخص اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، اپنی زبان کو کنٹرول کرے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پورے کے پورے دین کے اوپر چلنے والا ہوگا۔ آج ہماری زبانیں گندی ہو چکی ہیں، لمبی ہو چکی ہیں، زہریلی ہو چکی ہیں۔ جب دن کا آغاز ہوتا ہے، انسان کے جسم کے 360 جوڑ اس زبان کے آگے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سارے کے سارے ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر تو خراب ہو گئی، تیرا استعمال صحیح نہیں ہوا، تو مار تو تجھے نہیں پٹے گی، مار تو ہمیں پٹے گی۔ تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ اور یہ زبان 32 دانتوں کے اندر جب بچتی ہے، 32 دانت جب اس کی حفاظت کرتے ہیں، 32 دانتوں کو جب یہ بچتے ہوئے دیکھتی ہے، تو یہ زبان انسان کے دل کو چیر دیتی ہے۔ یہی زبان ہے کہ جس زبان سے انسان سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اسی زبان سے انسان غیبت بھی کرتا ہے، آذان بھی دیتا ہے۔ یہی زبان ہے کہ جن سے انسان کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اسی سے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے۔ یہی زبان ہے کہ گھر میں اگر نمک زیادہ ہو جائے، یہی زبان بولنا شروع کر دیتی ہے۔ گھر میں اگر چٹنی زیادہ ہو جائے، یہی زبان بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے زبان کا استعمال انتہائی سہل بنا دیا، انتہائی آسان بنا دیا۔ میں اور آپ بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہم زبان سے جو بولے بول سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حالانکہ یہی جو زبان ہوگی، یہ قیامت والے دن انسان کے خلاف گواہی دے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ اگر اس کو اپوزٹ کر کے دیکھیں، اس کو مخالف کر کے دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کسی ان مسلمان کے دل کو دکھانا ہے، کسی مسلمان کے دل کو دکھانا۔ آج ہم اس زبان سے غیبت بھی کرتے ہیں، آج ہم اس زبان سے بہتان بھی لگاتے ہیں۔ اٹھائیں سوشل میڈیا کو، اٹھائیں ٹی وی کو، ہم بہتان لگاتے ہیں۔ یہ میڈیا کے اوپر جو اینکر بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ جتنا بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں؟ نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان میں کوئی ایسا گناہ کہ جو اس میں موجود نہ ہو، کوئی ایسی برائی جو اس میں موجود نہ ہو، اور اس کے اوپر الزام لگایا جائے، اس کے اوپر بہتان لگایا جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں جب یہ شخص جائے گا تو اس کو وہاں رکھا جائے گا جہاں جہنمیوں کی خون اور پیپ ہوگی، وہاں پر اس کو رکھا جائے گا۔ یہ بہتان ہے۔ اور اگر کوئی ایسا گناہ کہ جو کسی انسان میں موجود ہے، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل بها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے شرمسار کیا، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو رسوا کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لم یمت، اسے موت نہیں آئے گی، حتی یعمل بها، یہاں تک کہ جو بہتان اس کے اوپر لگا رہا ہے، وہ بہتان، وہ گناہ خود اس کی زندگی میں آئے گا اور اس کے بعد اسے موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل بها، کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے شرمسار کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک وہ خود یہ عمل نہیں کر لے گا، وہ گناہ نہیں کر لے گا، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ ہمارا دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کسی کی برائی دیکھتے ہو اس کی پردہ پوشی کرو، اس گناہ کو چھپاؤ۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اللہ قیامت والے دن اس کے گناہوں کو چھپائیں گے۔ لیکن ہم تو دوربین لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی بات پتا چلے، ہمیں کسی کا کوئی گناہ پتا چلے، تاکہ ہم اس کی تشہیر کریں، تاکہ ہم اس کو پھیلائیں۔ اور ہم بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے۔ یہ سنا ہے کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، تو اس کی تحقیق کرو، اس کی ریسرچ کرو، اس بات کو جانچو، اس بات کو دیکھو، یہ کیا ہے؟ سنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے سنا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے اپنے صحابی معاذ کو فرمایا کہ معاذ کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتلاؤں؟ اور پھر اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کف ھذا، معاذ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا، اگر تم اس زبان کو سنبھال کر رکھو گے تو گویا تم پورے دین کو محفوظ کر لو گے۔ یہ زبان آدھی چٹان کی ہے، کوئی وزن اس کا نہیں ہے، لیکن جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہی زبان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک جملہ کہتا ہے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جاتا ہے، اور یہی زبان ہے ایک جملہ نکالتا ہے وہ جنت سے نکال کر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا استعمال انسان سوچ سمجھ کر بولے، تھنک بیفور یو اسپیک، انسان جب بولے پہلے تولے، پہلے سوچے اس کے بعد بولے، اس لیے کہ انسان جو بھی اپنا عمل بولتا ہے وہ نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے، نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر انسان قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، اپنی یہ کتاب پڑھو، اپنا یہ نامہ اعمال پڑھو، تو اس وقت انسان شرمسار ہوگا، اس وقت انسان جو ہے وہ
ہاتھ پیر مارے گا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چن گئی کھیت، کہ جب ایک وقت تھا اس وقت کے اوپر وہ عمل نہیں کیا، اس وقت کے اوپر اس نے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال وہ گناہوں سے بھر گیا۔ تو میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ زبان کا استعمال یہ انسان کے لیے ایک انعام ہے اور اللہ کی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا میں نے فرمایا اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جس طرح تو نے زندگی میں ایمان کی دولت دی، اسی طرح مرتے وقت بھی ایمان کی دولت دے دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما۔ اب ایک نبی ہے اور وہ نبی خود بھی نبی ہے اور خود بھی نبی ہے، اس کا باپ بھی نبی ہے، اس کا دادا بھی نبی ہے، اس کا پردادا بھی نبی ہے، انبیاء کی جماعت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کی جماعت وہ جنتی جماعت ہے۔